وائس آف امریکہ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں سارہ حسن۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ حکومت پاکستان اور ترجمان وزیر اعظم پاکستان نذیر الچند صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو چند صاحب آپ یہ بتائیے کہ 1 سال میں آپ کی حکومت کی کیا اہم کامیابیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا ان کا آفس، ان کا کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے۔ کوئی ان کے نہ شوگر ملز ہیں، نہ کسی آئل مافیا کے ساتھ، نہ کسی سیمنٹ مافیا کے ساتھ، نہ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے جو پاکستان کی پالیسیز میں سے پیسے ڈائریکٹ کماتے تھے، ریاست کو استعمال کر کے اپنی انڈسٹری چلاتے تھے۔ یہ پہلی کامیابی ہے کہ ایک ایماندار پرائم منسٹر آپ کو ملا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورننس کے حوالے سے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پروونس KPK میں آلریڈی بہت ہوئی ہے اور پنجاب میں بھی، اور اس سے آگے جو واٹر اینڈ پاور منسٹری نے جو 81 بلین روپیز لائن لاسز کی صورت میں ریکور کیے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں سرکولر ڈیٹ میں کمی کی ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر اور واٹر اینڈ پاور سیکٹر میں، اور ڈیمز کا کام شروع ہے، ڈیمز کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ اہم اچیومنٹس ہیں۔ لوکل باڈیز پنجاب کے اندر نیا قانون بن گیا، اب انشاءاللہ اس کے اوپر الیکشن بھی ہوں گے، اور ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جو عام آدمی تک رسائی ہو، جو افیکٹو ہو۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ابھی امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں ہے میڈیا پہ، جبکہ پاکستانی صحافیوں سے آپ پوچھیں اور بین الاقوامی تنظیموں سے پوچھیں تو وہ اس حوالے سے کافی تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اس وقت؟ دیکھیں، 1 2 3 صحافیوں کا کوئی اپنا ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ کوئی صحافی الزام لگا دے تو وہ اور چیز ہے۔ میڈیا آئیڈیل آزادی پہلے بھی کبھی نہیں تھی۔ ہم ایک ٹرانزیشنل فیز میں جا رہے ہیں، ڈیموکریسی ہے نا، آہستہ آہستہ ہم، اور میڈیا آلریڈی آزاد بھی صرف سیاستدانوں کے معاملے میں بہت زیادہ آزاد تھا، باقی معاملات میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہتر آزاد ہے، اور اس وجہ سے آپ بہتر ہو رہی ہیں۔ اب ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں، اب پیمرا ایکٹ، لیکن اب تو سیاستدانوں کے معاملے میں بھی آزاد نہیں سیاستدانوں کی تو آپ روزانہ جو مرضی کریں، حکومتی سیاستدانوں کے نہیں جو مرضی کریں، میں حکومتی ترجمان بیٹھا ہوں سامنے پرائم منسٹر کا، میں روزانہ ٹاک شوز میں جاتا ہوں، جو جیسے مرضی سوال، آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں نے کسی اینکر کو کہا ہو یا کسی اینکر نے میری بات مانی ہو یا کیسی ڈسکشن بھی ہو کہ یہ سوال میرے سے کیجئے، یہ سوال نہ کیجئے، اس سے آگے آپ تنقید کریں گے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ صحافی کا کام ہے سوال کرنا، ہمارا کام ہے جواب دینا۔ اب ان کی اپنی رائے ہے، اب یہ تو جج عوام نے کرنا ہے کہ وہ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا میرے جواب سے، اس سے آگے کیا۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کیبنٹ میں آج بھی ڈسکشن ہوئی کہ میڈیا، فارن میڈیا کے اوپر یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی بھی کوئی اگر تحفظات ہیں تو وہ بھی دور کیے جائیں، اور گورنمنٹ پرائم منسٹر نے بڑے واضح کہا کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کسی، نہ BBC سے، نہ وائس آف امریکہ سے، یا کسی اور چینل سے، یا کسی چیز سے، یا لوکل کسی چینل سے، کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ہمارے صحافی دوست ہیں، PTI تو تعریف کرتی ہے اس حوالے سے کہ ہمیں اپوزیشن کے دور میں میڈیا نے بڑا پروموٹ کیا، بڑا پروٹیکٹ کیا، اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہمارے پروگرام کے ساتھ، ہمارے دھرنوں کے ساتھ، ہمارے جوڈیشل جو ایک لڑائی لڑی جوڈیشری میں، اس میں یہ بڑی واضح پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ڈیموکریسی میں میڈیا ایک اہم ٹول ہے، ایک اہم ستون ہے، لیکن پاکستان میں ڈیموکریسی میں اپوزیشن کو نظر انداز کیے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بہت نالاں ہے حکومت سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر ان کو سینسرشپ کیا جا رہی ہے لوکل میڈیا پہ۔ مریم نواز کا انٹرویو واضح مثال ہے، جب وہ چلا تو بند کروا دیا گیا۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سیاست، ایک ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے تو وہ تو میرے خیال میں نہ رعایت ملے گی، نہ پرائم منسٹر رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا، رول آف لا کی طرف ہم جا رہے ہیں، کورٹس کے اندر کیس ہیں، کورٹس کسی سے اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ کورٹس ہیں جو کبھی ٹیلی فونز پہ فیصلے میاں صاحبان کرواتے تھے۔ کبھی آپ کو یاد ہے کہ کورٹس پہ حملے بھی ہوتے تھے، کورٹس کو خریدا بھی جاتا تھا، کورٹس کو ٹیلی فون کر کے ججز سے فیصلے بھی کروائے جاتے تھے۔ آج وہ کورٹس نہیں ہیں، آج تو شکر الحمدللہ کہ کافی حد تک آزاد ہیں، اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں دیکھیں نا، جب تک پارلیمنٹ کو چلانا اپوزیشن حکومت دونوں کا کام ہے۔ اپوزیشن نے پہلے جیم کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو بنائیں، اور میاں صاحب بن گئے، حکومت نے مان لی بات، حالانکہ پرائم منسٹر یا ان کے کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، میجارٹی چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب، کیونکہ
انوالو ہیں کیسز میں، جب تک وہ کیسز میں انوالو ہیں ان کو پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بنانا چاہیے، لیکن پھر ماننا پڑا ان کا جی پارلیمنٹ چلانی ہے۔ تو جب سے میاں صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، پروڈکشن آرڈر کی ان کو ضرورت نہیں، اس کے بعد انہوں نے آج تک ایک بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی، نہ چیئر کی ہے۔ وہ ادارہ روک کے رکھ دیا ہے کہ پارلیمانی پریکٹس میں، پارلیمانی نظام میں اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کتنے اس نے اجلاس بلائے ہیں۔ لیکن اسپیکر کی بھی تو ایک رولنگ آ گئی تھی نا، اسپیکر کے نے کہا کہ اجلاس بلائیں، لیکن اسپیکر کے رولنگ سے پہلے ہی کبھی 4 مہینوں سے میاں شہباز شریف صاحب نے اجلاس نہیں بلایا۔ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت ڈس فنکشنل ہے، آپ خود ایک جمہوری آدمی رہے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ نہیں میں رہا نہیں ہوں، میں ابھی ہوں۔ ابھی بھی ہیں آپ، بالکل بالکل ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور اسپیکر اس کا کسٹوڈین ہے۔ میری بات نہیں، میں بتا اب یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کو چلانے میں صرف حکومتی پارٹی کا رول ہوتا ہے، یہ میں نہیں اتفاق کر رہا۔ لیڈ ضرور ہوتی ہے، لیجسلیشن کے بارے میں لیڈ ہوتی ہے، ماحول کو اچھا بنانے میں، لیکن زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے پارلیمنٹری لیڈرز کا، سب کا۔ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے، اسپیکر امپاور ہوتا ہے، اسپیکر کا حق بنتا ہے، اسپیکر کسٹوڈین ہے۔ اب اسپیکر کو ڈکٹیشن کسی حد تک کوئی پارٹی کا ٹھیک ہے لائن ہوتی ہے، لیکن اسپیکر ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بہرحال پارلیمان کو چلنا چاہیے، یہ میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمان کو آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی میں، پارلیمانی نظام میں عوام کی جہاں بات کی جا رہی ہو تو وہاں عوام ہمیں ووٹ دے کر بھیجتے ہیں، اور عوام کی خواہش ہے کہ جو ان کے نمائندے ہیں وہ ان کے لیے کوئی رول پلے کریں۔ یہی اعتراض اپوزیشن کا بھی ہے کہ جب پارلیمنٹ فعال نہیں ہوگی تو وہ سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو ایک کال بھی دے دی ہے۔ کس ایشوز کے اوپر کال دی ہے؟ ہاں وہ بتائیں کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے، چلو حکومت نہیں لائی تو اپوزیشن اس کے لیے کوئی اپنا بل لے کے آ جائے۔ نیب کی ریفارمز کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی ریفارمز کرنی ہے، کوئی جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا ہے، کوئی ملک کی انرجی پالیسی کے اوپر، کوئی ہیلتھ پالیسی، ایجوکیشن، کسی بڑی پالیسی کے اوپر، فارن پالیسی کے اوپر کوئی ایک ایشو بتا دے اپوزیشن جس میں ان کی بات نہ مانی گئی اور انہوں نے پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہو۔ یہ کمیٹی سسٹم ہوتی ہے۔ کمیٹی سسٹم میں آپ کو پتہ ہے موسٹلی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور پارلیمان میں وقفہ سوالات بھی ہوتا ہے، وہ سارا اپوزیشن کا ہوتا ہے، حکومت جواب دہ ہوتی ہے۔ وقفہ سوالات کو سب سے بڑا رول اپوزیشن کو ہوتا ہے اس کو کامیاب کرنے میں۔ منگل والا دن جو ٹیوزڈے والا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، تو یہ اپوزیشن کا پورا رول ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئیڈیل فنکشننگ نہیں ہے۔ گورنمنٹ اس کے بارے میں سنجیدہ ہے کہ کیونکہ بلاول بھٹو نے بھی کہا، شہباز شریف بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اہم قومی مسائل پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بات کرنے کو تیار ہیں، مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ انڈیکیشن ان کو نہیں ملی۔ دیکھیں چارٹر آف معیشت کی بات تو ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس پہ پھر آگے چیزیں نہیں بڑھ سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی حکومت نے تو کمیٹی جو بنی، چیئرمین سینٹ کی جو باری ہے تو وہ ایون فضل الرحمان کے پاس بھی چلے گئے، اور اس کے اوپر بڑی پرائم منسٹر بڑے ناراض ہوئے ہیں شبلی فراز صاحب سے۔ نہیں ناراض نہیں ہوئے، وہ پرائم منسٹر جب ہاؤس کے اندر کوئی کمیٹیز بنتی ہیں تو وہ پھر کچھ ممبر انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں پارلیمنٹری پریکٹس میں اتنی ڈکٹیشن نہیں چلتی لیڈرشپ کی۔ بالکل، تو آپ کسی کو خطرہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے چیئرمین سینٹ سے لے کے اسلام آباد کی لاک ڈاؤن تک جو انہوں نے چاک آؤٹ کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ کوئی بڑا سنجیدہ تھریٹ نہیں ہے گورنمنٹ؟ لیکن جو ڈیموکریٹک چیزیں ہوں گی نا جی، وہ تو جمہوریت کو مضبوط کرتی ہیں، وہ تھریٹ نہیں ہوتی۔ جو ان ڈیموکریٹک چیزیں ہوں گی وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگی۔ پھر جمہوریت کا کیک سب نے اکٹھے کھانا ہوتا ہے۔ اچھا، ان ڈیموکریٹک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسے کیا؟ ان ڈیموکریٹک سے جب بھی آپ کوئی ان کنسٹیٹیوشنل کام کریں گے، جو ان ڈیموکریٹک جس سے آپ عوام کے روزمرہ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کریں، لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں چلنے دینی حکومت آپ زور بازو پہ، تو پھر اس میں آپ کا دیکھیں ڈیمانڈ کیا ہے۔ ڈیمانڈ اگر تو کوئی ریفارمز کی ڈیمانڈ ہے، وہ جینون اپوزیشن کا حق بنتا ہے، وہ عوام کا بھی حق ہے۔ اگر ڈیمانڈز ان ڈیموکریٹک ہوگی تو پھر ان ڈیموکریٹک۔ اچھا، اگر چیئرمین سینٹ جو ہیں تبدیل نہیں ہو پاتے تو کیا کہیں گے آپ ہی کہ ان ڈیموکریٹک موو ہے؟ دیکھیں جس کے پاس اکثریت ہوگی، جس کسی نے یہ ماڈل بنایا ہے، سیکرٹ بیلٹ بنائی ہے، تو کچھ ووٹ کے تقدس کو سامنے رکھ کے بنایا نا۔ تو یہ سیکرٹ بیلٹ پہ جب سینٹ کا جو ممبر ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ جس کو مرضی ووٹ دے، وہ اس کی پارٹی کے مطابق دے یا پارٹی سے ہٹ کے دے، یہ میں اور آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ آصف علی زرداری صاحب
जेल में है, शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में है, एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ वो भी जेल में है। गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई कर सकती है कि नैब के केसेस, नैब राना सनाउल्लाह को देखने, जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बात करता है, वोकल होता है, प्रोमिनेंट होता है, किसी न किसी तरह वो अंदर हो जाता है। बज़ाहिर आपके पास इसका जवाब मौजूद होगा, लेकिन आम तौर पे सरीउ नज़र में ये चीज़ समझ नहीं आती। देखिए, दो चीज़ें हैं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए और अदल भी होना चाहिए। मैं तो यकीनन कहूँगा कि अदल होना चाहिए, और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया उनका हिसाब भी होना चाहिए, और हिसाब होगा। अब ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तो आप आवाम को क्या जवाब देंगे? आप इदारों की रिवैम्पिंग कैसे करेंगे? सज़ा जज़ा का अमल नहीं होगा तो दुनिया को आप दुनिया के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं? जज साहब, अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हो सके। ये जवाब नैब दे सकता है, मैं नैब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, नहीं, गवर्नमेंट का तल्लक नहीं है, गवर्नमेंट, ये नैब का काम है। प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन होते हुए चले ये जवाब दे दें कि एनआरओ की बातें, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बहुत से लोग एनआरओ के लिए मांग रहे हैं, एनआरओ की कोशिश। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, मैं उसे प्राइम मिनिस्टर उसको सामने क्यों नहीं लेकर आते? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ दोस्त ममालक होते हैं जो जिनका नाम मैं समझता हूँ नहीं लेना चाहिए, और कुछ इंटरनली भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई दोस्त के ज़रिए कोई आता है तो उसको एक्सपोज ना ही करें। कुछ रवायात हैं, कुछ हमारे हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ इशारा ही काफ़ी होता है। सियासत में इशारे किनारों से ही बात कर दी जाती है, ज़रूरी नहीं कि बंदा पूरी तमहीद पढ़े, पूरा नाम ले। अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पीटीआई की गवर्नमेंट ने काफ़ी गेंस लिए। अमेरिका का दौरा वज़ीर आज़म का बड़ा कामयाब दौरा था। डिप्लोमेसी में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है, लेकिन एक अच्छी डिप्लोमेसी के लिए इंटरनल जो मुल्क की सूरत हाल है उसका स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो और उसके लिए अपोजिशन के साथ आपको बैठ के चलना पड़ेगा अगर आपने इकॉनमी को बेहतर। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ बैठ के चलें। अपोजिशन केसेस से जो लोग केसेस में हैं वो अलग हो जाएं, बाकी जमहूरी पार्टियाँ हैं। हम कौन सा, हम तो चाहते हैं पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी हो, पार्टियाँ पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करें। अब 2-3 शख्सियात के गिर्द ही अगर पार्टियाँ घूमेंगी और वो 3-4 शख्सियात अपने केसेस को फेस करेंगी, तो बाकी भी पार्टियां हैं, नज़रिए हैं पार्टियों के, पार्टी ने स्ट्रगल किया है। पाकिस्तान का मॉडल ही यही है। नहीं, मॉडल एक गलत मॉडल हो तो उसको आप उसी की परस्तश करते रहे, मॉडल को बेहतर किया जाता है। लोग यहाँ पे शख्सी बुनियादों पे वोट देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गलत है। लोगों को नज़रियाती बुनियादों पे वोट देने चाहिए, लोगों को आइडियालॉजी पे वोट देने चाहिए, लोगों को पार्टी का मैनिफेस्टो देने चाहिए, लोगों को पार्टीज़ का नज़रिया देखना चाहिए। सिर्फ शख्सियात पे वोट नहीं होती, ये कम्बिनेशन होता है। शख्सियात भी होती है, पार्टी लीडरशिप भी होती है, कैंडिडेट की शख्सियत भी होती है, लेकिन मैनिफेस्टो होता है, उसकी डिलीवरी होती है, उसका माजी होता है, उसका मुस्तकबिल होता है। तो ये तो बड़ा पैकेज होता है वोट देने का। अकेला सिर्फ शख्सियात की बात नहीं होती। सिर्फ आप शख्सियात परस्तश हो तो फिर तो आप शख्सियात परस्तश ही होगा ना। बस आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बिल्कुल करीब है सेनेट के इलेक्शन में, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कैंडिडेट को बचा पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट के तो इत्तेहादी कैंडिडेट हैं, जैसा पीपल्स पार्टी के भी ये इत्तेहादी कैंडिडेट थे। अब पीपल्स पार्टी हटी है उससे, अब उन्होंने साबित करना है कि वो उन्होंने बनाया क्यों था साजिद संजरानी को चेयरमैन, और अब संजरानी साहब से अपनी हमायत विड्रा क्यों की है। ये एक तारीख में बड़ी तल्ख हकीकत है जो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को बतानी पड़ेगी, और हुकूमत जो भी जिसकी अक्सरियत होगी वो चेयरमैन बनेगा।